بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں۔ یہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ مرد و خواتین پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے صرف ہم پر ہی نہیں فرض کیے بلکہ سابقہ امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے۔ اللہ رب العالمین روزے فرض کر کے اس سے کسی انسان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، بلکہ روزے کی فرضیت کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو پرہیزگاری یہ لازمی جز ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں پرہیزگاری حاصل ہونی چاہیے، اور اگر روزے کی حالت میں ہم پرہیزگاری نہ حاصل کر سکیں، پرہیزگار نہ بن سکیں، متقی نہ بن سکیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنا روزہ درست بنانا چاہیے، صحیح بنانا چاہیے، اس طریقے کا روزہ رکھنا چاہیے جس طریقے کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام جس طریقے سے روزہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی خواتین، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی خواتین۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہ جو روزے فرض کیے ہیں، روزے کی فرضیت کا مقصد بالکل واضح ہے، کسی کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے۔ مرد و خواتین ہر ایک پر یہ روزے فرض ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، یعنی سیرابی کا دروازہ۔ يدخل منه الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ لا يدخل منه احد غیرهم، روزے داروں کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقْ، جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، پھر اس کے بعد اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں اتنے الفاظ مزید ہیں، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، جب ان کا آخری شخص داخل ہو جائے گا تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ من دخل شرب، جو شخص اس دروازے سے داخل ہو تو وہ پانی پیے گا۔ ومن شرب لم یظمأ ابدا، جو شخص یہ پانی پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کیوں پیاس نہیں لگے گی؟ اس لیے کہ دنیا میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت کے اندر ریان جو باب ہے وہاں سے داخل ہونے والوں کو ایسا پانی پلائے گا کہ پھر انہیں دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ رب العالمین اس روزے کا خاص ثواب اپنے پاس سے دیتا ہے۔ جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں تمام کا ثواب، تمام عملوں کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے،
ان تمام عملوں کا اجر اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے، لیکن ان اجور کو اللہ رب العالمین نے محدد کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نماز کے لیے جاتے ہیں گھر سے باوضو ہو کر کے، اخلاص کے ساتھ سنت کی مطابقت کرتے ہوئے اور پورے انہماک کے ساتھ فرائض اور واجبات سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے امید ہے کہ ہمیں 27 درجے ملے گا، 27 درجے ہمیں ثواب حاصل ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ جس قدر ہم سنتوں میں کمی کریں گے، اخلاص میں کمی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اگر ہمارا عمل نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں نماز کے اندر ثواب میں کمی ہوتی جائے گی، نماز کے ثواب میں کمی ہوتی جائے گی۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنے پاس سے دے گا، اس کا کتنا اجر دے گا کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی محدد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا تمام عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اس لیے کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں اس کو بدلہ عطا کروں گا۔ والصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، فإذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث، جب تم میں کا کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو تو گناہ کا کام نہ کرے۔ فإن صابہ احد، اگر کوئی شخص اسے گالی دیتا ہے یا اس سے جھگڑا کرتا ہے، فلیقل انی صائم، تو اسے چاہیے کہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے یہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جن کی وجہ سے وہ خوشی محسوس کرے گا، اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کو اپنے پاس سے خاص ثواب عطا کرے گا، خاص اجر عطا فرمائے گا، کتنا کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات اس حدیث میں بیان فرمائی کہ روزہ ڈھال ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب آدمی روزے سے ہو تو روزے کی حالت میں گناہ کے کام نہ کرے، بدکاری کے کام نہ کرے، اپنی زبان سے گناہ کے الفاظ نہ بولے، گالیاں نہ دے، کسی کے اوپر تہمت تراشی نہ کرے، کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کرے، بلکہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے، اپنے پیروں کی حفاظت کرے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ اگر ہم سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو محفوظ کر لے جاتے ہیں تو یہ روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے دار سے گالی گلوچ بکتا ہے اور لڑائی جھگڑا اس سے کرتا ہے تو اس روزے دار کو لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں بکنی چاہیے، بلکہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لینا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات بیان فرمائی کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے روزے دار کے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، یہ جو بو ہے انسان کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں بیان فرمائی ہیں، اور جامع ترمذی کی روایت میں مزید الفاظ ہیں، ان ربکم یقول، تمہارا رب بیان فرماتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے،
کل حسنۃ بعشر امثالها، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا تک، والصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا ثواب دوں گا، والصوم جنۃ من النار، یہ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، والخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں گناہ کے کام روزے کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کچھ عمل کرنے کا حکم کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑ لو، فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ اور حکم دیجئے کہ میں وہ عمل کرتا رہوں، آپ نے بیان فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس کے برابر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ اور عمل کا حکم دیجیے، آپ نے بیان فرمایا علیک بالصوم، اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس کے برابر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، وحصن حصین من النار، اور جہنم سے بچاؤ کے لیے مضبوط ترین قلعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن مجید بندے کی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میری وجہ سے یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا رہا، جو چیزیں اس کے لیے حلال تھیں اس کو بھی چھوڑ رکھا تھا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، تو اللہ رب العالمین اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ قرآن مجید کہے گا کہ رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ تیرے کلام کو پڑھتا رہا ہے، جبکہ لوگ سو رہے تھے لیکن یہ سو نہیں رہا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، تو اللہ رب العالمین اس کی بھی سفارش قبول فرمائے گا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے اپنی مسند کے اندر، امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط مسلم، یہ مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اس طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور روزہ رکھنے میں ہمیں کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور ہمیں رمضان آنے سے پہلے وہ تمام مسائل سیکھ لینے چاہیے جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کن کی وجہ سے، کن اعمال کی وجہ سے ہمارے روزے ٹوٹ جائیں گے، ہمارے روزے خراب ہو جائیں گے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمارے روزے اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے۔ ہمیں ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے مسائل ہیں روزے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں ان مسائل کو پہلے پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہم رمضان آنے تک اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیں اور اللہ رب العالمین کی اس عبادت کو اس طریقے سے انجام دیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام جس طریقے سے روزہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔